السلام علیکم۔ گلگت بلتستان کی تازہ سیاسی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جو کہ کل کی ہے، امجد زیدی اسپیکر گلگت بلتستان نے والنٹیرلی اپنی ریزگنیشن سبمٹ کی، جو کہ ایک اس ایگریمنٹ کا حصہ تھا جو گورنمنٹ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی شروع ہوئی۔ اس وقت ان کے بیچ اور ڈپٹی اسپیکر کے بیچ وہ ٹینیور تقسیم کیا گیا 2.5 سال کا، لیکن امجد زیدی صاحب بضد تھے کہ وہ ریزائن نہیں دیں گے، اور ان کو بہرحال سم ہاؤ کنونس کیا گیا اور کل انہوں نے اپنا ریزگنیشن جمع کروایا تھا۔ آج کی خبر یہ ہے، اپنا ریزگنیشن جب جمع کروایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈپٹی اسپیکر نذیر احمد اسپیکر بنیں گے۔ تو بہرحال آج کی خبر یہ ہے کہ گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ نے ان کی جو ریزگنیشن ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، ان کو روکا ہے۔ کس حد تک یہ بات صحیح تھی آفیشلی تو ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکے، لیکن ذرائع نے ہمیں اس کی تصدیق کر دی اور سوشل میڈیا میں بے شمار صحافیوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، اور اس کی ابھی تک چونکہ تردید نہیں آئی تو ہم بھی اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں۔ اب ایک دوسرا ورژن یہ بھی ہے کہ گورنر نے تو شاید اس کو روکا ہو 1 یا 2 دن کے لیے، لیکن ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں اس بیچ، ان کو یہ خدشہ ہے کہ امجد زیدی صاحب خود ہی کسی نہ کسی ٹائم وڈرا کریں گے اپنی ہی ریزگنیشن کو، کہیں گے کہ شاید ان کے اوپر پریشر تھا اور وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے، ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے سبمٹ کیا۔ تو یہ صورتحال بھی ڈیولپ ہونے کے خطرات کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہوتا ہے اس طرح کا کوئی ڈیولپمنٹ تو اس کو سیاسی طور پہ گلگت بلتستان میں ہلچل سے تعبیر کیا جائے گا، اور وہ ہلچل جو پورے ملک میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کے بعد کی صورتحال سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا سینئر رہنما عمران خان صاحب کا ساتھی پی ٹی آئی چھوڑ کے توبہ طائب ہو کے ایک سائڈ پہ ہو کے اب جہانگیر ترین کے جہاز پہ سواری کی تیاری کے آخری مراحل میں ہے، تو یہاں پہ بھی اس طرح کی صورتحال شاید اس کے بعد پیش آئے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی جعلی ڈگری کے حوالے سے آج ہیئرنگ تھی، اور اس میں 2-4 کچھ اس طرح کی خبریں آئیں جن کو پھر وہی بات ہے کہ تصدیق نہیں کر سکے، تو میں یہاں پہ ان کو وہ ذکر نہیں کروں گا۔ البتہ ہمارے سینئر صحافیوں میں سے جمیل نگری نے بھی اس کو رپورٹ کیا، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو اپنا جواب دائر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے نیکسٹ ہیئرنگ میں، تو غالباً کل یا پرسوں کے لیے ان کو یہ مہلت ہے، وہ جمع ہوگی تو آگے پھر پیش بندی، آگے پھر کیا ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں یہ اس حوالے سے معلومات ہمیں ملیں گی۔ ویسے کوائٹ لائکلی وہ چونکہ ہیک آلریڈی اس کو اپنے ویب سائٹ کے اوپر اور اس کو جاری کر چکا ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ خالد خورشید صاحب کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے۔ اب پچھلے دنوں پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ، اس کے بعد دوسری میٹنگ جس میں نیکسٹ ان کیس آف خالد خورشید ڈسکوالیفیکیشن کون وزیر اعلیٰ بنے گا اس کے اوپر بات ہوئی، اور جیسا ہم نے پہلے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، جاوید منواز صاحب کی طرف سے وہ سٹانس ابھی تک چل رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ کا جو فیصلہ ہوگا چیف منسٹر کے حوالے سے وہ ہم خود مل کے کریں گے۔ تو اب کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک راجہ اعظم بھی اس دوڑ میں یعنی کینڈیڈیٹ ہیں، کینڈیڈیٹ تو پہلے سے تھے لیکن پوزیشن وائز وہ بھی پیرلر ہیں، کافی اوپر آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انجینئر اسماعیل کی بات ہو رہی ہے کہ در پردہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے وہ مہمان خاص اور یار ٹائپ کے ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہے، تو ان کو بھی یعنی ان کے اوپر بھی ہاتھ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ مجھے ویسے تھوڑی سی اس میں کوئی آسان والی بات نہیں لگ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خالد خورشید صاحب یا عمران خان صاحب جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، جس کو وہ پش کریں گے، جس کو انڈورس کریں گے، اس کے چانسز تو مزید کم ہو جائیں گے۔ جس طرح کے حالات ہیں اس پہ وہ بندہ جو کلیئر کٹ ایک سٹینس کے ساتھ عمران خان صاحب کے اگینسٹ
اور خالد خورشید صاحب کے اگینسٹ سامنے آئے گا، اس کی چانسز بنیں گے. ظاہر ہے جہاں پہ پورے ملک میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، تو یہاں پہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا بندہ یہاں ان کو آگے آنے کے مواقع ملیں. تو یہ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے. معروضی حالات پہ بڑی بڑی چیزیں دیکھ کے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تو ہمارے جو ساتھی دوست گلگت بلتستان سے باہر، ان کا مسلسل ہم سے وہ یہ پوچھے جا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر بڑے لیول کے اوپر سیاسی تبدیلیوں کے لیے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے. مطلب ان کا یہ پوچھنا ہے کہ یہاں پہ یہ استعفے دینے والا سلسلہ کب شروع ہوگا. تو یہ ان کے لیے عرض ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کب سے شروع ہوگا. اگرچہ حالات دیکھتے ہوئے ہمیں خود بھی یہ اندازہ تھا کہ شاید ابھی تک سٹارٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک نہیں سٹارٹ ہوا. تو یقیناً اب ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کل سے ہوگا یا پرسوں سے ہوگا، لیکن لگتا ہے کہ ہوگا. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جیسے پاکستان بھر میں ہوا اس طرح کا ہے، یا یہاں پہ جو اسٹریٹجی وہ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہوگی؟ مجھے لگتا ہے یہاں پہ براہ راست ایسا نہیں ہوگا. یہاں پہ ہوا کے رخ کو دیکھتے ہوئے خود ہی لوگ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جلد یا بدیر آنا تو ہے. اب دوسری پارٹی جہانگیر ترین کے وجود میں آ رہی ہے، تو اس پہ جانے کے بہت سارے خواہش مند تو ہوں گے، کیونکہ گلگت بلتستان میں پارٹی کے اندر ڈے ون سے کوئی بڑی اتفاق تو نہیں تھا. جو ڈسینٹنگ وائسز بہت زیادہ تھیں، گروپ بندی بہت زیادہ تھی، جو ابھی تک چلی آ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اب آگے آنے والے دنوں میں اس طرح یہ معاملات کس طرف چلے جاتے ہیں. آیا نذیر احمد ڈپٹی اسپیکر کا حلف اٹھاتے ہیں، اسپیکر بن جاتے ہیں یا نہیں بن پاتے؟ خالد خورشید صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نیکسٹ وزیر اعلیٰ کون بنتے ہیں؟ انجینئر اسماعیل بنتے ہیں، راجہ اعظم بنتے ہیں، یا جاوید منوا بنتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں آنے والے وقتوں میں نظر آ جائے گا، بلکہ بہت جلد ہی ہمیں اس کا یہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے گا. تو اب آج تک کے لیے پروگرام میں اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.